یہ ماہ ذی الحجہ شریف کا آخری جمعہ ہے۔ آئندہ جمعہ تک انشاءاللہ العزیز ماہ محرم الحرام شریف کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اسی مناسبت سے ہم حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی پر، ان کے اعمال اور ان کی افعال پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ اس کی برکتوں سے ہمیں بھی خوب ان کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت نصیب ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ تو پیارے دوستو، جیسے کہ آپ اور ہم اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اہل بیت اطہار کی تعریف فرمایا ہے۔ اہل بیت اطہار کی تعریف میں اللہ رب العزت نے جس بات کا ذکر فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت نے ان کے پاکیزگی کا ذکر، ان کے اعلیٰ صفات ہونے کا ذکر، ان کے سب سے زیادہ بہتر ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہر میل و کچیل، ہر خطا و لغزش، ہر قسم کے گناہ و عیب سے اللہ رب العزت نے ان کو پاک کر دیا، اہل بیت اطہار کو۔ پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورہ دہر میں اہل بیت اطہار کے قربانیوں کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے تھے، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزوں کی منت رکھی تھی کہ اے اللہ، اگر میرے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اور علی المرتضیٰ 3 روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیمار بھی ہو جائے تو انسان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ بیمار ہو جائے بھی تو عبادت میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت فاطمہ کی وہ منت اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے حضرات حسنین کریمین کو شفا عطا فرما دی، صحت یاب ہو گئے۔ تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جب آپ اللہ سے رجوع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات پر رحم فرما دیتا ہے، فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کر دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے ہم اور دنیا کی طرف رجوع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہم مصیبت کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اب کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اب اس میں علاج کرانے کے لیے انہیں سود کے پیسوں کی طرف جا رہا ہے، علاج کرانے کے لیے انہیں جو ان کے دروں پر ٹھوکریں کھاتے پھر رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے قرضہ دو، آپ مجھے یہ کرو، آپ میری ہیلپ کرو، میری بیوی پریشان، میرے بچے پریشان۔ ہم دنیا داروں کے دروں پہ جانے تیار ہیں، مگر شفا دینے والے رب کے دربار میں آنے تیار نہیں ہیں، جبکہ بیماری کا دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ ذرا بولیے اللہ ہے۔ تو آج اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، جب بھی آپ کو کچھ بھی ہونا ہے تو دنیا داروں کے دروں پہ مت جاؤ، دنیا دینے والے رب کے در پہ آ جاؤ، دنیا بنانے والے رب کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر بندے پر رحم آ جائے تو رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، منٹوں میں مرنے والوں کو بھی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک درس ہے اس واقعے سے۔ تو آپ کے بچے بیمار ہو گئے، حضرت حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو آپ اندازہ کیجئے ایک ماں کی تڑپ تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے کسی طبیب کا نے، کسی معالجے کے پاس، کسی جو ہے ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس کا ایڈریس ڈھونڈنے کے بجائے حضرت فاطمہ نے یہ منت کر لی کہ اے اللہ، میرے بچے شفا ہو جائیں، شفا پا جائیں، تو پروردگار میں اپنے بچوں کے شفا ہونے پر 3 روزے رکھوں گی۔ اب آپ دیکھیے، سیدین حسنین کریمین کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، صحت عطا فرما دی۔ اب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھتی ہیں، ہم مولا علی المرتضیٰ بھی روزہ رکھتے ہیں، حسنین کریمین بھی روزہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب پوری اہل بیت روزہ ہے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ روزے کے دسترخوان پر، افطار کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، جبکہ ان کی سحری جو ہوئی پانی سے ہوئی تھی،
اور افطاری کے دسترخوان پر کیا لے کر بیٹھے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا اور کھجور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب افطاری کا کچھ وقت ہے کہ اب روزہ کھولنے ہی والے ہیں، پھر آپ کے دروازے پر ایک مسکین آتا ہے۔ پہلے دن مسکین آتا ہے، آ کر آواز دیتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں مسکین ہوں، میری مدد کیجئے۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے حصے میں جو آدھی روٹی تھی وہ اٹھا کر خادمہ کو دے دیتی ہے، مسکین کو دے دو۔ مولا علی المرتضیٰ بھی اٹھا کر دیتے ہیں، مسکین کو دے دو۔ حسنین کریمین بھی دیتے ہیں، مسکین کو دے دو، تاکہ وہ بھوکا ہے اس کی بھوک مٹ جائے۔ ہمارے لیے یہ ہمارے روزہ کھولنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا، جو کھجور تھا اسی کھجور کو چوسے اور آپ نے افطاری کر لیا۔ کھجور کو چوس لیے، افطاری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے معمولات میں لگ گئے۔ پھر اب اس کے بعد سحری کے لیے بیٹھے، پھر وہ جو بچا ہوا کھجور تھا افطار کا اسی کو چوس لیے اور ایک گلاس پانی پی لیے، یہ سحری ہو گئی۔ اب پھر روٹیاں بن گئی افطار کے لیے، دوسرے دن کے افطار کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن ان کے روزوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے ایثار کا ذکر کر رہا ہے، ان کی افطاریوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرے دن یتیم آیا، یتیم آ کر آواز دیا میں یتیم ہوں، آپ میرا سہارا بن جائیے، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے پھر سے اپنی آدھی روٹی، آپ کے حصے میں آدھی روٹی آئی تھی، 2 روٹیاں بنی تھی، چاروں آدھی آدھی بانٹ لیے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میری آدھی روٹی اس یتیم کو دے دو۔ مولا علی نے بھی دے دیا، کہا میری بھی روٹی دے دو۔ حسنین کریمین نے بھی دے دیا۔ پھر دوسرے دن کی روٹی یتیم لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر انہوں نے خالی وہ کھجور چوسا اور دوسرا روزہ بھی مکمل کر لیا۔ پھر وہ کھجور رکھے رہے، پھر اس کے بعد وہی کھجور سحری میں چوس رہے ہیں اور پانی کا ایک گلاس پی رہے ہیں۔ یہ پھر سحری ہو گئی۔ اب یہ تیسرا روزہ ہے، جو منت آپ نے کی تھی وہ منت کا تیسرا روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، اب پھر تیسرے دن بیٹھتے ہیں افطاری کے لیے، تو پھر اس کے بعد ایک اسیر آتا ہے، اسیر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اسیر آ کر کہتا ہے کہ میں قیدی تھا، میں ابھی آزاد ہوا ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے، میں اسیر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے اس نے آواز لگائی، آپ نے آدھی روٹی دی، سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی، لے جا کر اس کو دے دیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، 3 روزے انہوں نے ایسے ہی گزار دیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے دوستو، یہ وہ گھر ہے جہاں پر اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے نعمتیں اس گھر میں اتار رہا ہے، نعمتیں اس گھر میں اتار رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ ایسی قربانیاں دے کر ان بزرگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ پھر وہ ویسی کھجور چوس لیے اور پھر اسی طریقے سے پانی پی کر انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے روزوں کا گزر بسر کر لیا۔ تو اب ذرا غور کرو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانیاں دے دے کر اہل بیت نے دنیا والوں کو بتلایا، دنیا والوں کھانا چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مگر جو ہے غریبوں یتیموں کی مدد نہیں چھوٹنا چاہیے۔ غریبوں یتیموں کی مدد اس لیے کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، یسیروں کی مدد دیکھا تو مولا اتنا خوش ہوا۔ جو قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی مٹنے والا نہیں ہے، اللہ نے اس قرآن میں حضرات اہل بیت کے اس عمل کا ذکر فرما رہا ہے، اس عمل کا ذکر فرما رہا ہے۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اہل بیت کی اس ایثار کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھوکا رہنا پسند کیا مگر اللہ کو ناراض کرنا پسند نہیں کیا۔ اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، یسیروں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اس بات پر کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ تو اب آپ یاد رکھیے گا، چاہت اس بات کی دلیل پوچھتی ہے کہ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ صرف آپ کا زبانی ہے یا واقعی آپ
محبت کرتے ہیں. اگر واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا, آپ کو ایثار و قربانی کر کے دکھانا پڑے گا, آپ کو نمازوں کی پابندی کر کے بتانا پڑے گا, آپ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتانا پڑے گا, آپ کو ملت کے غریبوں, یتیموں, بے کسوں, بے سہارا لوگوں کے ساتھ ان کا مددگار بن کر بتانا پڑے گا کہ ہم جی رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں, مولا کی رضا کے لیے جی رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے جی رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں, کیونکہ مومن کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو اب عبادت آپ کو نماز کے ذریعے سے بھی کرنی ہے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے بھی کرنی ہے, اللہ کی رضا آپ کو یتیموں, یسیروں, بے کسوں کی مدد کے ذریعے سے بھی کرنی ہے. اب آپ اندازہ کرو میرے پیارے بھائی, ہمارے جیبوں میں پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم یتیموں کو جھڑکیاں دیتے ہیں, ہمیں اللہ نے نوازا ہے, ہم یتیموں کو دھدکار دیتے ہیں, غریبوں کا ہم حساب کرنا, جائزہ لینا شروع کرتے ہیں. ادرا میاں ادرا, کیا کرتا تو؟ ارے ہٹا کٹا ہے نا, کما کے کھا جا. ارے میرے بھائی وہ 100 کما کے کھا رہے ہیں, انہیں ایک منگنے نکلا, تمہارا کام ہے تم اس کو دے دو, اس کو دے دو, کیونکہ تم اگر اس کو دے دو گے نا, وہ تمہارا شکر ادا کرے یا نہ کرے, مگر مولا اپنی رحمت تم کو ضرور عطا کرے گا, مولا اپنے فضل کا دروازہ تم پر ضرور کھولے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم کسی کا محاسبہ کرنے کی کوشش نہ کریں, بس ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں. تو اہل بیت اطہار کی زندگی آپ دیکھتے چلیں. پھر اس کے بعد